حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری رحمہ اللہ ان کی کتاب کی مقبولیت کے سلسلے میں اسباب ذکر کیے جا رہے تھے، جس کے ذیل میں چند اسباب کو ذکر کیا گیا۔ ایک تو ان کا اخلاص، دوسرا امام بخاری کی جد و جہد اور محنت، اور تیسرا امام بخاری کا منہج صحیح جو اس زمانے کے تمام لوگوں میں انہیں ممتاز کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری کو ایسے تلامذہ میسر ہوئے جنہوں نے آپ کی کتاب کو آپ سے مکمل پڑھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور سعی اور کوشش کی۔ تو امام بخاری کو تلامذہ کچھ ایسے مل گئے کہ ان تلامذہ نے آپ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اسی لیے امام بخاری کی اس کتاب کو امام بخاری سے نقل کر کر دوسروں تک پہنچانے والے، جنہیں رواة الجامع الصحیح کہا جاتا ہے، یعنی الجامع الصحیح للامام البخاری کو روایت کرنے والے۔ تو آپ کی اس کتاب کو روایت کرنے والے متعدد افراد ہیں، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں۔ نمبر 1 ابو طلحہ منصور بن محمد، ابو طلحہ منصور بن محمد البزدوی۔ یہ امام بخاری سے آپ کی زندگی کے بالکل آخری ایام میں کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح کتابیں چھپا نہیں کرتی تھی۔ طالب علم کو جس شیخ سے جو کتاب پڑھنی ہوتی وہ ان سے سن کر لکھتا تھا، امانی ہوتی تھی، اسے املا کرتا تھا، پھر شیخ کو پڑھ کر سناتا تھا کہ آپ سے میں نے پڑھا اور وہ یہ، پھر وہ اس کی تصحیح کراتے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا تھا۔ تو اتنا آسان نہیں تھا، اتنی بڑی بخاری ان کے تلامذہ کو اپنے ہاتھ سے لکھنی پڑتی تھی۔ ہماری طرح بنا ہوا لڈو انہیں نہیں دی جاتا تھا کہ آ گئی چھپی چھپائی، اسی لیے ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ ایک تو ہاتھ سے لکھنا، اور اس زمانے میں وسائل کتابت بھی نہیں تھے، قلم بھی ہماری طرح نہیں تھی، کاغذ بھی ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، کاغذ بھی بڑی مشکل سے لکھتے تھے، اور قلم بھی وہ ہوتی تھی جس میں ہر لفظ کو لکھنے کے لیے بار بار روشنائی میں ڈبونا پڑتا تھا۔ یوں ڈبونا، اس کو پھر لکھنا، پھر اس کی نوم بنانا۔ تو
کام ہوتا تھا. اسی لیے فرماتے ہیں امام عبد الرحمن الجوزی اسلامی تاریخ کے 3 مصنفین ایسے ہیں جن کی تصانیف کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جن میں امام عبد الرحمن الجوزی، امام جلال الدین السیوطی اور امام اشرف علی تھانوی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تصانیف کی تعداد 1000 سے متجاوز ہے. ہر فن مولا، ہر فن میں کتابیں لکھی ہوں، دنیا کا فن ہو یا دین کا فن ہو. عبد الرحمن الجوزی نے اتنی کتابیں لکھی کہ وہ اپنے قلم کو چھیل کر جو اس سے تراشا جمع ہوتا تھا اس تراشے کو جمع کیا جاتا تھا، اور آپ نے اپنی موت کے وقت وصیت کی کہ وہ جتنا تراشا جمع ہو اسی تراشے سے میرے لیے پانی گرم کیا جائے. تو اتنا تراشا جمع ہوا کہ اس تراشے سے آپ کے لیے غسل میت کا پانی گرم کیا جائے. یہ کتنا ہوتا ہے ابھی پانی، اور وہ تو کتنے جلدی جل بھی آتا ہے، اور پانی کو گرم کرنے کے لیے تو اتنا انہوں نے لکھا. تو اس طریقے سے یہ لوگ لکھتے تھے. تو ابو طلحہ منصور بن محمد البزدوی سن ہجری 329 میں آپ کا انتقال ہوا. وهو آخر من حدث بالجامع الصحيح عن البخاري. صاحب سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی اور حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وهو آخر من حدث بالجامع الصحيح عن البخاري، کہ یہ وہ آخری آپ کے تلمیذ ہیں جنہوں نے آپ سے کتاب کا املا کیا اور آپ سے کتاب کا سماع کر اسے لکھا. دوسرے ہیں حماد بن شاکر ابو محمد النسوی. حماد بن شاکر ابو محمد النسوی. تین سو 11 میں ان کا انتقال ہوا. تیسرے راوی ہے الحافظ العلامہ الفقیہ ابراہیم بن معقل النسفی. الحافظ العلامہ الفقیہ ابراہیم بن معقل النسفی. الحافظ العلامہ الفقیہ ابراہیم بن معقل النسفی. سن ہجری 294 میں آپ کا انتقال ہوا. اتفاق سے حماد بن شاکر بھی حنفی ہے اور ابراہیم بن معقل النسفی بھی حنفی. اسی لیے شروط الائمہ میں امام زاہد الکوثری فرماتے ہیں لولا ابراہیم بن معقل النسفی وحماد بن شاکر الحنفیان لکاد ينفرد الفربری عنه بالجمع الصحیح سماعا. کہا کہ اگر یہ دونوں حنفی تلامذہ امام بخاری کو میسر نہ ہوتے تو جن کا یہ نسخہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ منفرد ہو جاتے اور بخاری کو وہ مقام حاصل نہ ہوتا جو آج مقام حاصل ہے. تو یہ کتنا بھی حنفی سے بیر کرے ان کو حنفی کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. یہ دونوں حضرات حنفی مسلک تھے. ویسے بھی نصف ایک شہر تھا ماوراء النہر میں، وہاں کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور وہ اکثر بیشتر نصفی علماء جو ہوتے ہیں وہ احناف ہوا کرتے ہیں. تاکہ امام کوثری فرماتے ہیں كما كاد أن ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي عن مسلم سماعا بالنظر إلى طرق سماع الكتابين من أصول دون طرق الإجازات فإنها متواترة إليهما عند من يعتد بالإجازة كما لا يخفى على من عني بهذا الشأن. کہا ایسے ہی مسلم شریف کا سماع کرنے والے بھی اکثر و بیشتر یہ حنفی تلامذہ ہیں جنہوں نے مسلم کو نقل کیا ہے، ورنہ مسلم بھی اپنے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی. بہرحال اللہ جس کو رکھے
کو پہنچائیں۔ چوتھے ہیں المحدث الحافظ ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، المحدث الحافظ ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، یہ امام بخاری سے روایت کرنے والے سب سے ممتاز تلمیذ ہیں۔ سن ہجری 231 میں آپ کی ولادت ہوئی اور سن ہجری 320 میں آپ کی وفات ہوئی، تقریباً 90 سال عمر پائی۔ اور عام طور پر بخاری کی اسانید انہی سے جا کر ملتی ہے، گویا کہ یہ مدار روات بخاری ہے، بخاری کی تمام راویوں کا مدار ہے الفربری۔ پانچویں ہے القاضی الحسین بن اسماعیل المحاملی، القاضی الحسین بن اسماعیل المحاملی، کہا یہ اپنے علاقے کے بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، صاحب تذکرۃ الحفاظ، سیر اعلام النبلاء اور صاحب لامع الدرائی۔ یہ لوگ فرماتے ہیں کہ ان کی مجلس میں 10,000 لوگ بخاری کو سننے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں 10,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ چھٹے ہیں ابو جعفر محمد بن حاتم البخاری، اس طرح سے دنیا میں امام بخاری کے جو روات جن پر مدار ہیں وہ یہ 6 لوگ ہیں جن سے امام بخاری کی پوری کتاب کو نقل کیا جاتا ہے۔ ہم جس نسخے سے پڑھ رہے ہیں وہ ہے امام فربری کا نسخہ، اسی لیے کیونکہ یہ مدار روایت کی زمان ہے، اس وجہ سے عام طور پر شراح بخاری نے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، تو ان کے سلسلے میں ہم بھی تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں امام بخاری کے بعد جس طریق اور جس سند کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی وہ ہے امام فربری کا طریق۔ الفربری بھی کہا جاتا ہے اور الفربری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بخارا کے مضافات میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا، اس کا نام کسی نے فربر اور کسی نے فربر کہا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ نے امام بخاری سے 2 مرتبہ مکمل کتاب کا سماع کیا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب امام بخاری ان کے گاؤں فربر میں تشریف لے گئے
اور دوسری مرتبہ آپ سماع کے لیے خود بخارا تشریف لائے. اور شارح بخاری علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق 3 مرتبہ مکمل بخاری کا سماع کیا ہے فربری. البتہ صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ 2 ہی مرتبہ سماع. ایک مرتبہ سن ہجری 248 میں جب امام بخاری فرب تشریف لے گئے، اور دوسری مرتبہ سن ہجری 252 میں جب ابو عبداللہ خود بخارا تشریف لائے. تو حافظ ابن حجر اسقلانی کی بات میں زیادہ وزن ہے، اس لیے کہ آپ سن کی تعیین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ایک 48 میں اور دوسرے 52 میں 4 سال پہلے ایک مرتبہ آپ نے سماع کیا، اور دوسری مرتبہ آپ نے جو سماع کیا ہے وہ ہے 52 میں 252 میں. اللہ رب العزت نے آپ کو طول عمر سے نوازا تھا، اور امام بخاری کے تلامذہ میں سب سے اخیر میں وفات پانے والوں میں سے. لہذا دنیا بھر کے شارحین حدیث جوق در جوق آپ سے سماع کے لیے فربر پہنچے، اور بکثرت لوگوں نے آپ سے سماع کیا. امام نووی فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری امام بخاری سے ہمارے زمانے تک تواتر کے ساتھ نقل ہوتی چلی آئی. البتہ شہرت اور مقبولیت فربری کو حاصل ہوئی، اس لیے کہ مشرق اور مغرب سے بڑی تعداد میں محدثین ان کی خدمت میں سماع کے لیے پہنچے تھے. پھر ان میں سے ہر ایک سے ہزاروں لوگوں نے اس کتاب کو اپنے علاقے میں روایت کیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ امام فربری کا روایت کردہ نسخہ سب سے معتبر اور صحیح ہے، جس پر حضرات محدثین کا اجماع ہے. امام فربری کے تلامذہ میں تقریباً 12 تلامذہ وہ ہیں جن سے روایت بخاری مقبول اور مشہور ہے. ان میں سب سے مشہور ابن السکن ابو علی سعید بن عثمان ابن السکن
ابو علی سعید بن عثمان ابن السکن، یہ فیروری کے تلامذہ میں سے سن ہجری 353 میں آپ کا انتقال ہوا۔ دیار مصر کے لوگ انہی سے روایت کرتے ہیں۔ دوسرے ہیں المستملی ابو اسحاق ابراہیم بن احمد المستملی، ابو اسحاق ابراہیم بن احمد المستملی 376 میں آپ کا انتقال ہوا۔ تیسرے راوی ہے ابو نصر احمد بن محمد، ابو نصر احمد بن محمد الاخسیکشی، الاخسیکتی، الاخسیکتی، دینجر نام لیجیے، ابو نصر احمد بن محمد الاخسیکتی، الف خا سین یا کام اسفل اقصائی لسان والا تا اور یا الاخسیکتی 374 میں آپ کا انتقال ہوا۔ چوتھے ہیں ابو زید المروزی، 371 میں انتقال ہوا۔ پانچویں ہیں ابن شبوے، پانچویں ہیں ابن شبوے، سیبوے کی طرح ہے لیکن یہ شین سے، شبوے وہ سیبوے ہے اور یہ شبوے، ابن شبوے، ابو علی محمد بن عمر، چھٹے ہیں ابو احمد محمد بن محمد الجرجانی، ابو احمد محمد بن محمد الجرجانی 373 میں انتقال ہوا۔ ساتویں ہیں ابو محمد عبداللہ بن احمد بن حموے، ابو محمد عبداللہ بن احمد بن حموے السرخسی، ابو محمد عبداللہ بن احمد بن حموے السرخسی۔ یہ ہمارے طلبہ یہ سرخسی کو بہت غلط پڑھتے ہیں، سرخسی سرخسی۔ علماء احناف یہ سرخس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ علاقے کا نام ہے۔ آٹھویں ہے ابو الہیثم محمد بن محمد الکشمیہنی، الکشمیہنی، ابو الہیثم محمد بن محمد الکشمیہنی۔ 379 میں انتقال ہوا ان کا۔ سو سال کی عمر میں۔ 90 ہیں ابو علی اسماعیل بن محمد الکشانی،
ابو علی اسماعیل ابن محمد الکشانی. تین سو 91 میں انتقال ہوا. امام فربری کے تلامذہ میں سب سے اخیر میں ان کا انتقال ہوا. ابو علی اسماعیل بن محمد الکشانی. 10ویں ہیں ابو سعید احمد بن محمد. ان کا سن وفات معلوم نہیں ہو سکا. 11ویں ہیں محمد بن احمد. ابن مت. 388 میں انتقال ہوا. اور آخری ہے 12ویں ابو لقمان یحییٰ بن عمار الختلانی. ابو لقمان یحییٰ بن عمار الختلانی. ان کی 143 سال عمر ہوئی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المسلسلات میں ان کے حوالے سے بھی روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ سمرقند کے ابدال میں ان کا شمار ہوتا تھا اور اپنے زمانے کے معمر ترین افراد میں سے تھے. تو یہ فربری سے نقل کرنا. اس کے بعد کتاب مشہور ہو گئی. پھر اس کے بعد جو راوی تھے ان راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ امام بخاری کی کتاب کی طرح ان راویوں کی مستقل اگر جمع کیا جائے تو اتنی مستقل کتاب بن جائے. تو اس طرح سے امام بخاری کی کتاب گویا کہ امام نووی اور محدثین کے ایک بڑی جماعت کے بیان کے مطابق بڑے اہتمام کے ساتھ نقل ہوتی چلی آئی. ہمیں آج جاننا تھا کہ منہج بخاری کیا ہے. اس سلسلے میں ایک آدمی نے بڑا اچھا کام کیا عربی زبان میں کہ ایک ہی صفحے میں امام بخاری نے اپنی کتاب میں تکرار کے ساتھ کتنی روایت، بغیر تکرار کی کتنی روایت، تعلیقات کتنی ہیں اسے ذکر کیا، منہج بخاری کو ذکر کیا. مگر آج وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ آئندہ کل ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے.